بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر سود کا لینا دینا یہ حرام ہے۔ سود چاہے جس شکل کے اندر ہو وہ اسلام کے اندر ممنوع ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر سود کی کئی قسمیں اور شکلیں رائج ہو چکی ہیں۔ انہی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک مشت مکان خرید سکے، تو حکومت کی طرف سے یا بینک کی طرف سے ان کو سود پر قرض مہیا کرایا جاتا ہے اور اس کو ہوم لون کہا جاتا ہے یا مورگیج یورپ کے ممالک میں کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بھی سود میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے امریکہ کے مفتی اعظم کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ چونکہ مکان انسان کی بنیادی ضرورتوں کے اندر شامل ہے، اس لیے انسان مورگیج یعنی سودی قرضہ لے کر ایک مکان خرید سکتا ہے۔ ویڈیو کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اسلامی فائنانس کے کوئی ادارے وہاں موجود نہیں ہیں دبئی وغیرہ میں، تو پھر اگر آپ کو گھر لینا ہے تو اس کی بھی اجازت علماء نے دی ہے کہ ایک گھر جو ضرورت کے لیے ہو، زیادہ لگژری نہ ہو، تو اتنا گھر آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے وہاں اسلامی فائنانس کے کوئی ادارے نہیں اور گھر جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے اجازت دی ہے علماء نے کہ آپ وہ ایک گھر لے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا نقطہ نظر بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر صاف الفاظ کے اندر یہ فرما دیا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی اسلام کے اندر واضح ہیں۔ سود ایک ایسی قبیح رسم ہے اور ایک ایسی قبیح چیز ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں اس کی قباحت بیان فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم سود لینا دینا نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ مکان انسان کی بنیادی ضرورتوں کے اندر شامل ہے، لیکن یہ ضرورت پورا کرنے کے لیے انسان کا اپنا ذاتی مکان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان اس بنیادی ضرورت کو کرائے کے مکان سے بھی پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے جس انسان کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ایک مشت مکان خرید سکے، خاص طور پر یورپ جیسے مہنگے ممالک کے اندر، تو وہ انسان کرائے پر مکان لے کے اپنی ضرورت کو پورا کرے اور اپنی آمدنی میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ پس انداز کرتا رہے، جمع کرتا رہے، اور جب اس کی بچائی ہوئی رقم اتنی مقدار میں پہنچ جائے کہ اس سے وہ مکان لے سکے تو اپنا ذاتی مکان لے کر اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔